وجدان، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم کبھی میرے وجود تک رسائی حاصل کر سکو گی۔ میری کوکھ میں تمہارا ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ یہ اذیت کافی ہے میرے لیے۔ شادی سے پہلے ہی وجدان نے نمل کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب حویلی والوں کو معلوم ہوا تو زبردستی دونوں کا نکاح کروا دیا۔ وجدان اپنے اندر لگی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا۔ نمل اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ نشے کی حالت میں آیا تو نمل کو سوتا دیکھ کر اس کی پریگننسی کی پرواہ کیے بغیر نمل کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وجدان کو اتنی رات کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگی، وجدان بھائی، آپ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وجدان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور دروازہ بند کرتا ہوا کہنے لگا، خبردار جو تم نے دوبارہ سے مجھے بھائی کہا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وجدان بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتنی رات کو آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز یہاں سے جائیں۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہوئی صبح سب کے سامنے کیجیے گا۔ میں اب کسی قسم کی کوئی بھی فضول بات نہیں سننا چاہتی۔ اس کی بات سن کر وجدان نے غصے میں اس کے جبڑے سے دبوچ لیا اور کہنے لگا، خبردار جو دوبارہ سے تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کیا سب گھر والوں کو کہا ہے؟ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کوئی اچھا لڑکا نہیں ہوں۔ تم سب کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے تم سب کے سامنے ایسے بول رہی تھی۔ وجدان کی بات سن کر نمل نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری محبت کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم اس کمرے سے ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وجدان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے ٹھکرانے کا۔ تمہیں معلوم ہے وجدان کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ حاصل کر کے رہتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی بات سن کر نمل کہنے لگی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کبھی تم نمل کو حاصل کر سکو گے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میری اپنی خواہشات ہیں، میرے اپنے خواب ہیں۔ میں تم جیسے انسان کے ساتھ کم از کم اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، نمل نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ وجدان کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیسی صحبت میں رہتا ہے، اس وجہ سے وہ وجدان سے دور ہی اچھی تھی۔ لیکن اس کی بات سن کر وجدان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، بہت زیادہ تم مکر رہی ہو نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر نمل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وجدان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ دیکھو ابھی تم کمرے سے باہر جاؤ، دونوں صبح آرام سے بات کریں گے۔ فی الحال میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ وہ وجدان کو اس کے ارادوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ سامنے کھڑا شخص بھی وجدان شاہ تھا جو اس کی کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ کے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم نے مجھے للکارا ہے، میری محبت کو للکارا ہے۔ اب تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نمل کہنے لگی، دیکھو میں چلانے لگ جاؤں گی، سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی، پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ سارے کزنز اور میرے بھائی کیا کریں گے۔ تم اپنے ہی خاندان کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتے ہو۔ نمل نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا،
اس کی بات سن کر وجدان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں بخش دوں گا؟ نہیں میری جان، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اب اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کہہ کر اس نے نمل کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کی طرف کیا، اس کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے دیکھے۔ نمل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ غصے میں کہنے لگی، پلیز تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جہاں سے جاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، نہیں جاؤں گا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، وجدان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا دوپٹہ اتارتا اس کا منہ باندھنے لگ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، مسلسل اس کے ہاتھوں پر مکے مار رہی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص بھی وجدان شاہ تھا۔ ایک دفعہ جو ارادہ کر لیتا تھا، پھر چاہے کتنا ہی اس کا نقصان کیوں نہ ہو، وہ کام تو اس نے کرنا ہوتا تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا وہ کتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہے۔ اپنی محبت کے نشے میں وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کرنے لگا ہے۔ اگلے ہی لمحے نمل کی ساری چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ اس نے اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ روکنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس شخص نے نمل کے کردار پر داغ لگا دیا تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز جیسے ہی اس کے کان میں گونجی تو وہ اس سے دور ہوا۔ اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، میری جان، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھنا خود تمہارے گھر والے میرے پاؤں میں بیٹھ کر تمہارا رشتہ مانگیں گے، میری منتیں کریں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ مسکراتا ہوا بولے جا رہا تھا، وہ بالکل بے جان وجود کے ساتھ پڑی ہوئی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اس کا حلق تک بیٹھ چکا تھا، چیخیں رونا سب کچھ دم توڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور نمل یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، اور وہ یوں ہی اپنی بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ آخر اس نے ہمت کی اور دروازے پر دستک دیے جا رہی تھی۔ ملازمہ بار بار باہر سے دروازے پر دستک دے رہی تھی، کہنے لگی، بی بی جی باہر آ جائیں، ناشتہ کر لیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے جواب دے سکتی، اس وجہ سے وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو اٹھاتی ہوئی شاور کے نیچے کھڑی ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا پانی اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وجدان کے ساتھ کچھ کر دے۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، رو بھی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن وہ اسے یہ ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اس کی حرکت کی وجہ سے وہ خود کو کمزور سمجھ رہی ہے۔ وہ بمشکل فریش ہو کر باہر آئی،
تو سب میں سے وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، بس خاموشی سے آ کر بیٹھ چکی تھی۔ تایا جان نے مسکراتے ہوئے نمل کی طرف دیکھا، کہنے لگے دیکھو نمل بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم وجدان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو تم پر کوئی بھی زبردستی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ تم وجدان کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کامران صاحب کی بات سن کر وہ کہنے لگی تایا جان میں کبھی زندگی میں مر بھی گئی تو وجدان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا، میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم تمہاری وجدان کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو، اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سبھی دیکھ چکے تھے۔ اس کے تایا جان کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، وجدان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس نے زندگی کے ہر فیصلے اس کے باپ سے زیادہ اس کے تایا نے کیے تھے۔ اس کے باپ سے زیادہ۔ اس کے حلق میں ابھی بھی آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تایا جان، وعدہ کریں آپ کبھی بھی میری وجدان کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گے۔ تایا جان اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے اتنی ضد نہیں کی تھی جتنی وہ اس چیز کے لیے کر رہی تھی کہ وہ کبھی بھی وجدان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے تایا جان کہنے لگے دیکھو بیٹا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں وجدان نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ویسے ہی مجھے وجدان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ آدھا ادھورا ناشتہ چھوڑ کر یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر بھی بالکل گمسم سی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا حلیہ گھومے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وجدان کا گلا ہی دبا دے۔ اچانک ہی وہ بے بس ہوئی تو اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ریحان کھڑا ہوا تھا۔ ریحان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ریحان اس کے پاس ہی نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کسی کی ہمت کوئی مجھے کچھ کہہ بھی سکتا ہے؟ وہ جس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے، دیکھو اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ ریحان اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بار بار اسے پوچھے جا رہا تھا پلیز مجھے بتاؤ نمل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے نمل کی پیشانی پر ہاتھ لگایا جو کہ بخار میں تپ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہے، تمہیں ذرا بھی احساس ہے اس چیز کا؟ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی میں نے کیا بولا ہے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، خدا کے لیے۔ وہ ریحان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان اسے محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ جانتی تھی کہ ریحان نے اسے قبول نہیں کرنا۔ اس وجہ سے وہ ریحان سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن ریحان بھی مسلسل ڈھیٹ بن کر اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی جاننا چاہتے ہو نا مجھے کیا ہوا ہے؟ تو سنو ساری حقیقت۔
ریحان کو حقیقت بتا کر وہ بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ ریحان نے فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ریحان کو اس سے نفرت ہونے لگ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے۔ آج وہ یونیورسٹی سے کافی دیر سے واپس آئی تھی۔ تائی جان کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ پیچھے سے اس کا بھائی بھی آ گیا۔ کہنے لگا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے گھر سے باہر نمل کو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں اسے پوچھے جا رہا تھا۔ نمل اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر دروازے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے صرف ایک چیز اذیت اور تکلیف دیے جا رہی تھی، جو کچھ وجدان اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے یونیورسٹی بھی جانا بند کر دیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تائی جان کہنے لگی، نمل، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تائی جان، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا سر مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے چکر آ رہے تھے اور وامٹنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں جو کچھ وہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو جائے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب اس کا سر گھوما تو وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو سب نے خود خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تائی جان نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ کہنے لگی، تیری ایسی تربیت تو ہم نے نہیں کی تھی کہ کسی کے ساتھ جا کر منہ کالا کر لے۔ اور یہ بچہ صاف صاف بتاؤ کس کا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور نمل کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگی، جنہوں نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور تایا جان کی طرف آئی۔ کہنے لگی، تایا جان، میری بات سنیں۔ جیسے ہی اس نے تایا جان کے بازو سے پکڑا تو تایا جان نے مڑ کر تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ نیچے فرش پر گر گئی۔ تایا جان غصے میں کہنے لگے، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے۔ میں نے کتنی تمہیں محبت دی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بدلے میں ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، تایا جان، یہ وجدان کا ہے، میرے ساتھ وجدان نے۔ اس سے آگے مزید وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی جب پیچھے سے اس کی پھپھو جان آ گئی۔ کہنے لگی، ہائے ہائے، لڑکی کیا بول رہی ہے؟ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے اب میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ بھائی صاحب، اپنی بھتیجی کو سمجھا دیں۔ میں تو کچھ دن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے میرے بیٹے کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے جو اس کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دیکھ لے اس لڑکی کی حقیقت۔ پیچھے سے وجدان بھی آ چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر وجدان کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ تایا جان کہنے لگے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے مر جانا چاہیے۔ وہ اپنے بابا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، بابا، آپ تو میرا یقین کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگے، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی نمل، تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے تایا جان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وجدان کہنے لگا، دیکھے تایا جان، ایسے بات گھر سے باہر چلی جائے گی، اس کے بعد معلوم ہے آپ کو، بدنامی سارے ہمارے خاندان کی ہوگی۔ پیچھے اور بھی ہم لوگوں کی بہنیں ہیں، پھر ان کے رشتے بھی نہیں ہوں گے۔
میں چاہتا ہوں کہ میں نمل کے ساتھ شادی کر لوں۔ اگر اس نے اتنا بڑا مجھ پہ الزام لگایا ہے تو اس نے کہا ہوگا کہ میں اسے قبول کر لوں گا۔ تایا جان، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تایا جان کہنے لگے، دیکھو، اس بچے کو خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور ہمیشہ تم اسے غلط کہتی تھی۔ تایا جان غصے میں نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن کبھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تایا جان نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگے، خبردار، جو مجھے تمہاری زبان پر ایک اور لفظ بھی سننے کو ملا، اگر تم نے کچھ اور بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری شادی ہوگی تو وجدان کے ساتھ ہی ہوگی، اور آج شام کو ہی تمہارا نکاح ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ مرد ہمیشہ عورت کو استعمال کرتا ہے۔ وجدان نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اسے برباد کر دیا تھا۔ اسے وجدان سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ پہلے ہی ابا اور تایا جان کو بتا دیتی تو آج تایا جان اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ اس نے تو یہی چاہا تھا کہ اس نے تایا جان اور بابا جان کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اب ان سب کا انجام وہ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ بڑی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ پھپھو جان تو کسی قیمت پر بھی اسے اپنی بہو بنانے کو تیار نہیں تھی، لیکن تایا جان کہنے لگے، دیکھیں باجی، اس وقت بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بیٹے نے ہمارے خاندان کی عزت بچانے کا کہا ہے تو وہ بچا لے گا، اور وقت آنے پہ پھر دیکھیں گے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تایا جان کی ایسی باتیں سن کر نمل کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تایا جان جو اس پر جان چھڑکتے تھے آج ایسا کر رہے تھے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ تایا جان اس پہ یقین کر لیتے تو اسے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سہنے کو نہ ملتی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ ایک سادہ سے جوڑے میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر نکاح کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی اس نے قبول کیا، اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تایا جان کہنے لگے، وجدان بیٹا، اسے اب اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ۔ اسے اس گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہو سکے تو اس گناہ کی پوٹلی کو ختم کروا دینا۔ یہ کہہ کر تایا جان نے وجدان کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، بالکل کسی پتھر کی مورت کی طرح اس کے ساتھ چلی گئی۔ لا کر وجدان نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا، مسکراتا ہوا کہنے لگا، میں نے تمہیں بولا تھا آرام سے مان جاؤ، بہت محبت دوں گا، بہت پیار دوں گا، لیکن کیا ہے نا کہ تمہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ تم عزت سے رخصت ہو کر میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب کسی کو کیا معلوم تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وجدان نے کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے وجدان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتی ہوئی کہنے لگی، وجدان، تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کچھ بھی تمہارے ساتھ کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے پہلے جیسی محبت ہے؟
تم نے ایک دفعہ مجھے ٹھکرایا، میں تمہیں 1000 دفعہ ٹھکراؤں گا، تمہیں اذیت اور تکلیف دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وجدان تمہیں کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیسے نہیں آنے دو گی؟ یہ کہہ کر نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ کہنے لگا، آج تو ہماری سہاگ رات ہے نا، میں تو سہاگ رات مناؤں گا، تم بھلا کیسے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ مسلسل اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وجدان مسکراتا ہوا کہنے لگا، زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرو، چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر رہا تھا۔ نمل نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بولی تو وجدان مسکراتا ہوا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، بہت محبت دوں گا اور اس سے زیادہ نفرت دوں گا تمہیں، میرے دونوں روپ دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے جی بھر کر نمل کو اذیت اور تکلیف دی۔ اپنی موت مانگ سکتی تھی، وہ مزید اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس قدر خاموش ہو چکی تھی کہ اس کی خاموشی وجدان کو چبھنے لگی تھی۔ اسے یوں خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ گھر میں داخل ہوا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ اماں جان، نمل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، پڑی ہوگی اپنے کمرے میں، تجھے اسے کیا لینا دینا؟ یہ کہہ کر وہ حقارت سے کہنے لگی، اس لڑکی کو تو مر جانا چاہیے، نہ جانے تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اماں سائیں پلیز اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ روم میں آیا تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، کیسی ہو؟ طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا نمل کے ساتھ۔ نمل اتنی خاموش ہو چکی تھی کہ اس کی خاموشی وجدان کو چبھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے لگ جاتا تھا، اسے یوں خاموش نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نمل کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی بات کرو نا۔ نمل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار وجدان، تم نے میرے پاس آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، تم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے نفرت نہیں نمل، مجھے ہمیشہ سے محبت تھی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنایا، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی بات سن کر نمل تیزی سے ہنستی ہوئی گاڑی کی طرف کہنے لگی، محبت نہیں، ہوس کہتے ہیں اسے، جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تم نے اسے محبت کا نام دے رکھا ہے۔ اس وجہ سے مجھے تم سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ کبھی دوبارہ مت بولنا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہی تھی۔ دروازہ دوبارہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ نمل کو اللہ نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا اور وہ اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے وجدان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پھپھو نہ جانے کیوں بچے کو مسلسل چومے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پھپھو جان، آپ کو تو نفرت ہوگی نا اس بچے سے، کیونکہ آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، پھپھو جان کیا ہوا ہے؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے کی نشانی ہے نا، نہ جانے وہ کب لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا،
میرا بیٹا بہت گنہگار ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ وہ حیرت سے اپنی پھپھو کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب پھپھو؟ وجدان کدھر ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ کبھی وجدان کو معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کا شوہر تھا، اس وجہ سے اپنی پھپھو جان سے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اس نے اپنے تمام گناہ قبول کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے سزا ملے۔ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں اس کے چچا جان اور تایا جان، اس کے بابا جان، سب لوگ آ چکے تھے، اسے معافی مانگ چکے تھے، اور اسے مکمل اندازہ بھی نہیں تھا کہ وجدان خود ہی اپنا گناہ قبول کر لے گا۔ 15 سال کی اسے قید ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں نمل کو احساس تھا کہ وہ کبھی اسے معاف نہیں کر سکے گی۔ وجدان اسے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ وہ اسے طلاق لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی طلاق کبھی نہیں لوں گی، تم نے میری زندگی برباد کی تھی، اپنے گناہوں کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ میں کسی اور مرد کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ میں جیسے زندگی جی رہی ہوں میں ویسے ہی جیتی رہوں گی، لیکن تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔